اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا، تو ان کو کامیابی ملتی ہے، ان کو جنت ملتی ہے۔ اچھا دیکھیے کہ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کو کیا ملا؟ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کو کیا ملا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن عظیم الشان، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لینے والے تھے وہی اول ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان صحابہ کی پیروی کی اچھے انداز سے، کن کی پیروی کی؟ واتبعوہم، صحابہ کا ہم کی ضمیر صحابہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ لوگ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں جنہوں نے پیروی کی صحابہ کرام کی اچھے انداز سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ۔ اب یہ شان کس کی تھی؟ انبیاء کی شان، کہ ان کی اتباع سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، مگر وہی شان اللہ نے اپنے محبوب کے خدام کو تھا کہ جو ان کی اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آگے کیا فرمایا جی؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ آگے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ ادھر نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو جو کامیابی کا وعدہ نبی علیہ السلام کی اتباع پر کیا جا رہا ہے، وہی کامیابی کا وعدہ صحابہ کی اتباع پر کیا جا رہا ہے۔ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا منصب تو نہیں دیا مگر شان وہی دے دی کہ جس طرح انبیاء کرام کی اتباع پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں، جس نے صحابہ کی پیروی کی اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور ان کو